اپنے آپ کو مہذب کیسے بنائیں، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن مجید کا متن ہے۔ کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ مناجات ہے۔ مناجات کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا، اور یہ سورۃ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا کا طریقہ سکھلانے کے لیے نازل فرمائی، اور یہ بندوں کی زبان میں نازل فرمائی کہ بندوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے اور مانگنا کیا ہے۔ اس لیے اس کا نام سورہ مناجات ہے، اور اس کے اندر دعا کا طریقہ سکھلایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن مجید کا متن ہے، اور پورا قرآن مجید اس سورت کی شرح ہے۔ یہ گویا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر وہ تمام مضامین ارشاد ہوئے ہیں اجمالی طور پر، جو قرآن مجید کے اندر تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہی وجہ ہے شاید کہ سورہ فاتحہ کو بار بار دہرانے کا حکم ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے، گویا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو مضامین ارشاد ہوئے ہیں ان میں سے ایک مضمون ہے علم الاصول کا۔ علم الاصول سے مراد ہے عقائد کا بیان، اور عقائد میں بنیادی عقیدے تین ہیں۔ ایک عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے۔ سورہ فاتحہ کی جو پہلی تین آیات کریمہ ہیں ان میں عقیدہ توحید کی طرف رہنمائی اور اشارہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یہ جو آیت کریمہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اندر عقیدہ رسالت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کے بندے انبیاء ہیں۔ اور یہ جو تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، اس کے اندر قیامت کی طرف اشارہ ہے، عقیدہ آخرت کی طرف۔ پہلی دو آیات کریمہ عقیدہ توحید کی طرف، اور مالک یوم الدین کے اندر عقیدہ آخرت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک علم تو یہ ہوا۔ دوسرا علم جو قرآن مجید کے اندر جو مضمون ارشاد ہوا ہے وہ ہے عبادات سے متعلق، اور عبادات کی طرف اشارہ ہے ایاک نعبد کے اندر۔ اور تیسرا علم جو قرآن مجید کے اندر مضمون بیان ہوا ہے وہ ہے علم السلوک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کیسے کرے، اور انسان اپنے آپ کو مہذب کیسے بنائے، اس کی طرف اشارہ ہے ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم کے اندر، کیونکہ ایاک نستعین اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر انسان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، اور اہدنا الصراط المستقیم کے اندر اس طریقہ کی طرف رہنمائی کی درخواست ہے کہ جس طریقے سے انسان کی تہذیب ہوگی۔ اور چوتھا جو مضمون ارشاد ہوا ہے قرآن مجید کے اندر وہ ہے علم القصص، یعنی گزشتہ اقوام کے قصے بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کے واقعات، اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوموں کے واقعات، ان کی طرف اشارہ ہے صراط الذین انعمت علیہم کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کے واقعات کی طرف، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوموں کی طرف اشارہ ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کے اندر جو چار مضامین تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، علم العقائد، علم العبادات، علم السلوک اور علم القصص، سورہ فاتحہ کے اندر انہی چار مضامین کو اجمالی طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس اعتبار سے پوری سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور بھی کئی سورتوں کا آغاز سورہ الحمدللہ سے ہوا ہے۔ سورہ انعام کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا، سورہ کہف کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا، اور بعض اور سورتوں کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا ہے۔ الحمدللہ کا جو لفظ ہے یہ حمد سے ہے۔ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، اور حمد قرآن مجید کے اندر الحمدللہ کا لفظ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، اور بغیر الف لام کے حمد کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر بکثرت استعمال ہوا ہے،
اور اسی سے حامد کا لفظ ہے، الحامدون بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا ہے، حمد کرنے والے۔ اسی سے محمود ہے، محمود کا معنی تعریف کیا ہوا ہے، یہ بھی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اسی سے حمید ہے، حمید اللہ تعالیٰ کا نام ہے، قابل حمد، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام بھی حمید بھی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اسی حمد سے محمد ہے، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا ہے، تو محمد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اس کا بنیادی معنی تعریف ہے۔ اور اس کے اوپر جو الف لام ہے، الف لام کی وجہ سے اس کا معنی ہے تمام، الف لام کا معنی جو ہے وہ تمام کیا گیا ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں۔ لیکن الف لام جہاں کہیں کیا گیا اس کا معنی تمام نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مختلف معنی ہیں۔ چنانچہ آگے الرحمن پر الف لام آ رہا ہے، حالانکہ رحمان ایک ذات ہے۔ آگے الدین پر الف لام آ رہا ہے، حالانکہ قیامت کا دن ایک ہے۔ تو اس لیے الف لام جہاں کہیں ہوگا تو وہاں پر اس کا معنی تمام نہیں ہوگا، لیکن یہاں شروع والے جملے کے اندر اس کا معنی تمام ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے۔ للہ کی شروع میں لام زیر لی ہے، لام زیر لی کا معنی ہوتا ہے کے لیے، قرآن مجید کے اندر الگ سے بھی استعمال ہوا ہے، لہو ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے ہے۔ اور اس طریقے سے لبشر کا لفظ استعمال ہوا ہے، بشر کے لیے، لرسول رسول کے لیے، تو للہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ یہ جو عالمین ہے اس کے اندر بھی اوپر شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، اور اس الف لام کا معنی ہے تمام، تو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ رب کا جو لفظ ہے یہ ربوبیت سے نکلا ہے، اور رب کا لفظ قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے سب سے پہلے صفت ربوبیت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا تعارف ربوبیت کی صفت سے کرایا ہے، اور یہ ربوبیت کی صفت ایسی ہے کہ عالم ارواح کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے عہد لیا تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی صفت کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور عالم برزخ یعنی قبر کے اندر جب سوال ہوگا تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے متعلق سوال ہوگا، اور پوچھا جائے گا کہ مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس لیے صفت ربوبیت کو سمجھنا اور اس کے اوپر یقین اور ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صفت ربوبیت کو سمجھنے کے لیے اس بات پر آدمی غور کرے کہ جب انسان کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین اس کو کتنی شفقت کے ساتھ اور کتنی محبت کے ساتھ اور کتنی نگہداشت کے ساتھ اس کی تمام ضروریات کا خود سے خیال رکھتے ہیں، اور اس کی تمام ضروریات کو درجہ بدرجہ پورا کرتے رہتے ہیں، اور اس کو درجہ بدرجہ پروان چڑھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے رب کا جو معنی ہے، رب ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو تدریجاً یعنی درجہ بدرجہ اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کی تربیت کرتے ہوئے پروان چڑھائے۔ تو رب کے معنی میں دو معنی ہیں، ایک ہے پروردگار پالنے والا، دوسرا ہے مربی تربیت کرنے والا۔ اور اردو زبان کے اندر پروردگار کا معنی تو پالنے والا ہوتا ہے اور مربی کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، اور رب کا جو لفظ ہے ان دونوں مفہوموں کو شامل ہے۔ اسی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رب کا اردو زبان کے اندر ایک لفظ سے ترجمہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اکثر و بیشتر مفسرین نے تو اس کا ترجمہ پروردگار سے کیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ مربی سے بھی کیا ہے۔ یہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مربی ہے تمام جہانوں کا، لیکن عام طور پر پروردگار سے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سارے جہانوں کے اندر بہت ساری مخلوقات ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، اور بہت ساری اور چیزیں مخلوقات ہیں۔ ان ساری مخلوقات کی تمام ضروریات کو درجہ بدرجہ پوری کر کے پروان چڑھانے تک جو ذات لے کر جاتی ہے اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ العالمین کا جو لفظ ہے یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم علم سے ہے۔ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، اور یہ لفظ ہے عالم۔ عالم کہتے ہیں وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے کسی کی پہچان ہو، تو چونکہ اس پوری کائنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے اس لیے پوری کائنات کو عالم کہا جاتا ہے۔ اسی سے عالم کا لفظ بھی ہے۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں، کیونکہ جب کسی جگہ پر بہت سارا مجمع ہو اور کسی خاص جماعت کی طرف پہنچنا ہو تو اس خاص جماعت تک اس کے جھنڈے کی رہنمائی کے ذریعے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ پارٹیوں کے جھنڈے ہوتے ہیں ان کی پہچان کے لیے، اس لیے ان کو بھی علم کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری عالم ہے، کیونکہ ہر مخلوق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔
صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم جو ہے یہ 40,000 عالم ہیں، اور یہ دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک یہ سارے کا سارا ایک عالم ہے، اور باقی عالم اس کے علاوہ ہیں۔ اور ایک تفسیر کے امام گزرے ہیں مقاتل بن حیان رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ عالم 80,000 ہیں، 40,000 خشکی کے عالم ہیں اور 40,000 تری کے عالم ہیں۔ اور جتنی کائنات اب تک وہ اس کے ذریعے سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے فلکیات والوں کی علم کے اندر آئی ہے، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری کہکشائیں ایسی ہیں کہ جو اربوں خربوں ستاروں کی پر مشتمل ہیں، وہ الگ الگ عالم ہیں، اور ان عالموں تک انسان کی رسائی نہیں ہے، اور نہ جانے اس کے علاوہ کتنے عالم ہیں اور کتنے جہان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا عالم ہے۔ مختصر طور پر سمجھنے کے لیے علماء نے فرمایا کہ انسانوں کا ایک عالم ہے، ایک عالم جنوں کا ہے، ایک عالم فرشتوں کا ہے، ایک عالم حیوانات کا ہے، ایک عالم پہاڑوں کا ہے، ایک عالم ہواؤں کا ہے، ایک عالم پانیوں کا ہے، اور ایک عالم نباتات کا ہے، ایک عالم فصلوں کا ہے، ایک عالم پھلوں کا ہے، ایک عالم جڑی بوٹیوں کا ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے ایک عالم معدنیات کا ہے، بہت سارے عالم ایسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم دونوں رحمت سے مشتق ہیں۔ دونوں کے بارے میں کل کے درس کے اندر وضاحت کی تھی کہ رحمان کا معنی ہے عام رحمت والا، عام الرحمت، اور رحیم کا معنی ہے تام رحم والا، تام الرحمت، کمال رحم کرنے والا۔ الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کی پر عام ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری چیزوں پر عام ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نکالے ہوئے سورج کی روشنی اور حرارت تمام چیزوں کے لیے عام ہے۔ اور الرحیم کا معنی ہے کمال رحم کرنے والا، اور یہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا پورا ظہور آخرت میں ہوگا، کیونکہ آخرت میں کافروں کی پر تو رحم نہیں ہونا، مومنوں کی پر جن میں سے جس کے پر رحم ہوگا اس کی پر کمال درجے کا رحم ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں کے اندر جگہ پائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ الرحمن رحمان الدنیا والرحیم رحیم الآخرہ، کہ رحمان تو دنیا کا رحمان ہے اور رحیم آخرت کا رحیم ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے 3 صفات کا یہاں پر ذکر فرمایا، ایک رب کا صفت ذکر فرمائی، دوسرے الرحمن اور تیسرے الرحیم۔ اگر ان صفات کی پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی شفقت اور اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پہلا تعارف کروایا ہے، اپنا پہلا تعارف کرواتے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ جن صفات کے اندر انسان کی بقا ہے اور جن صفات کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ ربوبیت کی صفت ہے اور رحمت کی صفت ہے، رحمانیت کی صفت اور رحیمیت کی صفت۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں اور بھی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قہار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ غفار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختار بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور صفات بھی موجود ہیں۔ لیکن شروع کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صفات ذکر فرمائی ہیں تو وہ صفات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک ربوبیت کی صفت ذکر فرمائی اور دوسری رحمانیت کی اور تیسری رحیمیت کی صفت ذکر فرمائی۔ اور آگے مالک یوم الدین فرمایا، مالک ملک سے ہے، ملک کا معنی ہوتا ہے مالک ہونا، مالک حقیقی مالک اور مستقل مالک تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے۔ عارضی طور پر انسان کو بھی بعض چیزوں کا مالک بنایا جاتا ہے دنیا کے اندر مجازی طور پر، اور وہ اس لیے تاکہ دنیا کا نظام چل سکے، ورنہ دنیا کا نظام چلتا نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان جو سوچے گا کہ یہ میری بھی ملکیت ہونی چاہیے، میری ملکیت ہونی چاہیے، تو اس کے اندر ملکیت کا امتیاز رکھا گیا ہے۔ لیکن حقیقی مالک اللہ ہے۔ یوم الدین، یوم کا معنی دن کے ہے، اور الدین، دین سے مراد ہے قیامت کا دن۔ دین سے مراد ہے جزا و سزا، بدلہ، جیسا کہ عربی کے اندر کہا جاتا ہے کما تدین تدان، جیسا بھرے گا، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ تو یہ جو جملہ ہے جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اس کے لیے عربی کے اندر کما تدین تدان استعمال ہوتا ہے، اور دین اسی سے نکلا ہے۔ دین کا معنی ہے بدلہ، جزا۔ تو یہ مالک ہے جزا و سزا کے دن کا، مراد اس سے قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ مالک اس لیے فرمایا کہ پورا اختیار رکھتا ہے، جس مجرم کو چاہے بخش دے اور جس نیکوکار کو چاہے سزا دے دے۔ اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کی پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل،
اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی قانون کا پابند ہوتا ہے یا کسی نہ کسی دباؤ کے اندر ہوتا ہے، معاشرتی دباؤ میں ہوتا ہے، اور وہ کھل کر عام طریقے سے پورا اختیار نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے سزا دے۔ اللہ تعالیٰ کی پر کوئی اتھارٹی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے مالک جزا و سزا کے دن کا۔ تو یوم کا معنی دن اور دین کا معنی جزا و سزا، ادلا بدلا۔ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، عام رحم کرنے والا، الرحیم کمال رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔